بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حکومت کی طرف سے 27 مارچ کو اسلام آباد میں ڈی چوک میں 1 ملین لوگوں کے جلسے کی ایک پبلک میٹنگ کا اناؤنسمنٹ ہو چکی، اور اس کے ساتھ ہی اپوزیشن کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ جی ان کا 23 مارچ کو انہوں نے کہہ دیا کہ جتنے بھی وہ جو ان کا لانگ مارچ تھا کہ جی وہ سٹارٹ ہو جائے، اور پھر 24 مارچ کو جو اپوزیشن کا لانگ مارچ ہوگا وہ آ کے اسلام آباد میں وہ بھی یہی کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے لاکھوں لوگ اسلام آباد پہنچیں گے، اور وہ کتنے دن یہاں پہ ٹھہرتے ہیں، وہ سٹ ان ایک دن کے لیے لانگ مارچ یہاں پہ ہوگا یا وہ سٹ ان آگے جاری رہے گا۔ تو یہ حالات ایک عجیب کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور جو کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب حکومت کی طرف سے اگر ایک اس قسم کی اناؤنسمنٹ ہوئی، جو کہ جنرلی حکومتیں اس قسم کا کام نہیں کرتی، اور آپ دیکھیں کہ اگر ایک نو کانفیڈنس کی موو آئی ہے تو وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ظاہر ہے ایک طریقہ ہے کہ جی آپ نے قانون اور آئین کے تحت اگر نو کانفیڈنس کا موشن سبمٹ ہوا اور وہ آپ نے اسمبلی بلانی ہے، وہ بھی جتنے بھی ہیں 7 دن ہیں 14 دن ہیں، وہ ایک ٹیکنیکلٹیز ہیں، لیکن ادروائز اس میں جلسوں کا جلوسوں کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی، اور اس میں یہ ہے کہ جی آپ جائیں اور آپ نے اسمبلی کے اندر اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ 172 جو لوگ ہیں انہوں نے پروڈیوس کرنے ہیں، اگر وہ پروڈیوس کر لیتے ہیں تو نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں پروڈیوس کر سکے تو جو نو ٹرسٹ ہے، جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، وہ ناکام ہو جاتی ہے، اور پرائم منسٹر وہ اسی طرح رہیں گے۔ لیکن ایک تو پہلی عجیب بات یہ کہ پرائم منسٹر کی طرف سے اور جو پی ٹی آئی ہے اس کی جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں یہ فیصلہ ہو گیا جی کہ 28 کو ووٹنگ ہوگی نو ٹرسٹ کی، تو 27 کو وہ وہاں پہ 10 لاکھ لوگوں کو انہوں نے وہاں پہ اکٹھا کرنا ہے، اور 10 لاکھ لوگوں کی یہاں پہ جلسہ ہوگا۔ اور پھر جس قسم کی جو پریس کانفرنس تھی جو آپ نے دیکھی کہ فواد چودھری صاحب اور عامر کیانی صاحب کی جوائنٹ پریس کانفرنس تھی اس کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد، انہوں نے کہا کہ جو ووٹ دیں گے نو ٹرسٹ کی جو تحریک ہوگی، اور ظاہر ہے اس میں صرف اپوزیشن کے لوگوں نے، آپ کو پتہ جانا ہے، اس میں تو گورنمنٹ کے تو لوگوں نے جانا ہی نہیں، یا اسمبلی میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے عمران خان صاحب کے اگینسٹ ووٹ دینا ہے۔ سو جو بھی لوگ ووٹ دینے آئیں گے تو وہ اسی مجمع سے یا انہی لوگوں کے بیچ میں سے گزر کے جائیں گے، اور انہی لوگوں میں سے بیچ جب ووٹ ڈالنے کے بعد وہیں سے واپس آئیں گے۔ تو مطلب ہے کہ مجھے تو ایک تھریٹننگ سا لگا، مطلب ہے کہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں یا جو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اور بے شک پی ٹی آئی کے ہوں، بے شک وہ اپوزیشن کے ہوں، اور بے شک وہ اتحادی ہوں، سو یہ تو ایک بڑا عجیب قسم کا جس طرح کی بات کی گئی، ایک جیسے ایز ایف کہ تھریٹ کیا گیا اپوزیشن کو بھی، اور جو ناراض باغی گروپ ہیں پی ٹی آئی کے ان کو بھی، اور یہ میسج پی ٹی آئی کے اتحادیوں کے لیے بھی ہے جو اپوزیشن کے بہت قریب ہیں اور گورنمنٹ سے بہت دور ہیں، ان کے لیے یہ میسج ہے کہ جی اگر آپ وہاں پہ گئے تو آپ کے لیے یہ خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک تو ہے ظاہر ہے یہ انتہائی مطلب ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے حالات جو ہیں، پیس کو مینٹین کرنا، انشور کرنا، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہاں پہ حکومت یہ کیا کر رہی ہے، اور وہ مطلب ہے کہ اس قسم کے حالات پیدا کر رہی ہے کہ جی اتنا بڑا 10 لاکھ لوگ آ جائیں گے، اور پھر اس طرح سے گزرنا پڑے گا، اور یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ اور وہ آلریڈی آپ نے پتہ ہے کہ انیشلی تو اپوزیشن نے کہہ دیا جی کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا، یہ پی ایم ایل این نے بھی کہا کہ جی ہمارے لوگ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے، مطلب ہے کہ ہم بھی اپنے ساتھ لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں گے۔ سو وہاں پہ مطلب ہے کہ ایک کلیئر کٹ لڑائی کا ماحول ہوگا، وائلنس ہوگی، ڈنڈے چلیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کہ کچھ بھی ہو اس طرح کا، لیکن اینی ہاؤ یہ عجیب قسم کا مطلب ہے کہ حکومت کا فیصلہ ہے، اور پھر اپوزیشن نے بھی اس کو اسی طرح اگریسولی ریئیکٹ کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ بعد میں پھر رات کو جو میٹنگ ہوئی، آپ دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم کے اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں ان کی جو میٹنگ ہوئی، تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارا لانگ مارچ جس کے بارے میں پہلے بات کر رہے تھے، اور وہ لانگ مارچ انہوں نے کہا کہ 23 مارچ کو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ وہ قافلے چلیں گے، اور پورے قافلے چلیں گے، اور 24 کو وہ آ کے اسلام آباد میں آ کے داخل ہوں گے، اور وہ بھی اپوزیشن یہ اب کلیم کر رہی ہے مولانا کہ ان کے بھی ظاہر لانگ مارچ میں لاکھوں لوگ ہوں گے، اور وہ کیا 24 مارچ کو یہاں آ کے تو واپس چلے جائیں گے، یا وہ 24 سے آگے بھی یہاں بیٹھے رہیں گے۔
تو اب لگتا اس طرح ہے کہ جی حکومت کی وہ ایک اسٹریٹجی تھی ان کو ڈرانے کے لیے، یہ بھی انہوں نے جو نئی اسٹریٹجی دے دی، اور اس سے بھی کیا یہی اس کا مقصد ہے کہ جی حکومت کو بھی ڈرایا جائے کہ جی اگر آپ وہاں پہ لوگ لے کے آ سکتے ہیں، ہم بھی لوگ لے کے آ سکتے ہیں، اور ہم اگر لوگ لے کے آ کے پہلے بٹھا دیے تو آپ کے لوگوں کا وہاں پہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بیکاز ڈی چوک کے اوپر اگر اپوزیشن بیٹھی ہوتی ہے اور 2-3 دن کا دھرنا ان کا کنٹینیو کر دیتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو گورنمنٹ کی جو وہاں پہ ریلی ہونی تھی، جو 10 لاکھ لوگ تھے، وہ وہاں پہ گورنمنٹ نہیں لائے گی، اور اگر لاتی ہے تو اس کا مطلب ظاہر یہی ہے کہ جی پھر وہاں پہ لڑائی کا ماحول ہوگا، وہاں پہ وائلنس ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے مطلب ایک حادثہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس سے کیا ہوگا، یہ ایک ایسے حالات ہوں گے کہ جو آپ کو ملک کو ایک انارکی کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے، یہ ملک کو ایک کیوس کسی سچویشن ہو سکتی ہے۔ اس سچویشن میں کیا ہوتا ہے جی، اس سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہے جو فوج ہے یا جو دوسرے، یا فوج کو یا انٹرفیئر کرنا پڑے گا یا جوڈیشری کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا، بیکاز ایسے نہیں ہو سکتا کہ سارے وہاں پہ بھی وہ لوگ وہاں پہ ہی بیٹھے رہیں کہ جی بے شک جو مرضی کرتے رہیں سیاستدان آپس میں، اور یہ ایک بھی ہجوم لے کے آ گیا، دوسری سائڈ بھی ہجوم لے کے آ گئی، اور اگر آپ آپس میں ان کی مار کٹائی سٹارٹ ہو گئی، اس سے وائلنس ہوتا ہے، اس سے انسانی جانوں کا خدا نخواستہ ضیاع ہوتا ہے، یا پھر پبلک اور پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ تماشا دیکھتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک انٹرفیئرنس ہوتی ہے، پھر انٹرفیئرنس کے لیول کیا ہوگا یہ پھر کسی کے بس میں بھی نہیں ہوتا، کسی کے وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو مجھے تو یہ عجیب و غریب قسم کی سچویشن لگتی ہے، اور بیسیکلی یہ سٹارٹ کی گورنمنٹ نے، اور گورنمنٹ کی ظاہر ہے اس وقت تک جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ نو کانفیڈنس کے لحاظ سے گورنمنٹ کی پوزیشن ظاہر ہے ویک نظر آتی ہے اپیرنٹلی۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ آگے چل کے کیا ہوگا، تو اس ویک سچویشن میں بیکاز الائز بھی جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف بہت زیادہ ان کے قریب ہیں، اور پھر ان کے جو ڈسکنٹنٹ ایلیمنٹس ہیں، جس طرح ترین گروپ ہے، جس طرح علیم گروپ ہے، وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی اپوزیشن کے بہت قریب ہیں، اپوزیشن کے ساتھ، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ الائز بھی اور ترین گروپ بھی جب ٹائم آئے گا تو وہ جا کے حکومت کے خلاف اپوزیشن کے زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ ان کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جی یہ سارا کچھ اگر ہے تو کیا کہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ساری اناؤنسمنٹ کی گئی، اور یہ پھر ڈیلیبریٹلی دیکھیں کہا گیا، بار بار کہا گیا کہ اسی مجمع میں سے جو 10 لاکھ لوگوں کا مجمع ہوگا، اس میں سے ووٹ ڈالنے کے لیے ایم این اے جائیں گے، اپوزیشن کے ہوں گے، ظاہر ہے الائز ہوں گے، یا پی ٹی آئی کے جو باغی جو لوگ ہیں یا منحرف جو لوگ ہیں وہ ہوں گے، یعنی وہیں سے آپ جائیں گے اور ووٹ ڈال کے وہیں سے آئیں گے، تو مطلب ہے کہ آپ کے لیے بھی مسئلہ جان کی خطرے والا ہے، اور جنرلی کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک حالات، میرا خیال ہے کہ یہ ایک حالات ایک کریٹ اس طرح سے کیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی انٹرفیئرنس ہو، ایکسٹرنل انٹرفیئرنس ہو، اور انٹرفیئرنس اس لحاظ سے ہو کہ یہ جو نو کانفیڈنس کے جو حالات ہیں یا جس قسم کے جو حالات ہیں اس میں آ کے کوئی بیچ بچاؤ کر کے تو یہ چیز ٹل جائے۔ اب آئی ڈونٹ نو کیا یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی میتھڈ ٹو میڈنس ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جی آپ، ورنہ گورنمنٹ اتنی مطلب ہے کہ میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، بے تکی سا، اتنی بے تکی سی بات نہیں ہو سکتی، اتنا بے تکا سا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ نو کانفیڈنس تحریک عدم اعتماد کے جو طریقہ کار ہے، جو حالات ہیں اس میں مجموعوں کا، اس میں اتنی بڑی ریلیز کا، اور وہ بھی اسمبلی کے پارلیمنٹ کے دروازے کے سامنے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، اور یہ انتہائی انہونی سی عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ یہ موٹیو کچھ اور ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیا حالات ہوتے ہیں، اور اوپر سے مولانا فضل الرحمان نے بھی اور اپوزیشن نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ان کا بھی لانگ مارچ آ جائے گا۔ تو اللہ خیر کرے کہ پاکستان کے حالات، اللہ نہ کرے کہ یہ حالات خراب ہوں۔ بہت سے چیزیں آپ خود انیشیٹ کرتے ہیں، جس طرح گورنمنٹ نے انیشیٹ کی، اپوزیشن نے ریئیکٹ کیا، لیکن کم از کم یہ سوچنا ضرور چاہیے کہ جی ہم جو ایکٹ کر رہے ہیں یا جو ہم جس طریقے سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات ہمارے ہاتھوں سے نکل کے کہیں اور ہی چلے جائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم۔